وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور آپ سے بھی عہد لیا، اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے ہم نے عہد لیا، اور ہم نے ان سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم سچے لوگوں سے سوال کریں ان کی سچائی کے متعلق۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ محترم عزیزو، یہ پہلا رکوع اب ہمارا پورا ہو رہا ہے، جس کے اندر شروع میں تعلیم دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کو مت مانو۔ اور دوسری آیت کے اندر تین جو عرب لوگوں کے اندر باتیں مشہور تھی ان کی تردید کی، کہ سمجھدار آدمی کو سمجھتے تھے کہ اس کے اندر دو دل ہے، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ہوا کرتے۔ دوسری بات کہ کسی کو اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے وہ ماں کی طرح ہمیشہ حرام نہیں بن جاتی، بلکہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ اور تیسری بات کہ منہ بولا بیٹا یہ اپنا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی کے متعلق احکام آئے کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، یہی انصاف کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بتلائی کہ نبی کا تعلق امت کے ساتھ بڑا شدید ہوا کرتا ہے۔ نبی کا جو رشتہ ہے اور نبی کا جو تعلق امت کے ساتھ ہے وہ اور رشتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے امتیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا تعلق اور اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط بنائے۔ اور بتلایا کہ نبی کی ازواج یہ امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کے بعد بتلایا کہ یہ روحانی اعتبار سے نبی باپ ہے اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن جو وراثت کا تعلق ہے وہ رشتہ داروں میں چلے گا۔ اور اب تک جو مومن ہونے کی بنا پر وراثت کا تعلق تھا، مہاجر اور انصار ہونے کی بنا پر جو وراثت کا تعلق تھا، اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اب رشتہ دار باپ بیٹا میاں بیوی دادا وغیرہ یہ وارث بنیں گے۔ اب اور اس کے بعد بتلایا کہ کسی کے لیے تم وصیت کرنا چاہو کچھ مال تو یہ اچھی بات ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تم وصیت، تحفہ یا اچھا تعلق اس کے اعتبار سے کچھ بھی احسان کرو تو یہ اچھی بات ہے۔ اور وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اخیر میں یہ بتلایا تھا گزشتہ کل آیت میں کہ یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے تو پہلے سے طے کر دیا تھا کہ یہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہے، اور رشتہ دار آپس میں وارث ہوں گے۔ مہاجر اور انصار کی بنا پر جو وراثت کا تعلق تھا
وہ ایک مدت تک رہے گا، ورنہ لوح محفوظ میں ہم نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اصلی احکام قیامت تک یہی رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کی آج آخری جو ہم نے آیت پڑھی، جس کا ترجمہ تم نے سنا، اس میں تمام انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام سے جو عہد لیا گیا اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ ہم نے تم کو کتاب و حکمت دی، اس کی بنا پر تمہیں پیغمبر آخر الزماں کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد پختہ طور پر لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی تمہیں کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام میں سے کسی کے عہد میں بھی آنے والے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ میں خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے اخیر کے اندر ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ظاہر کرنے کے لیے۔ کسی بات کو بڑی بتلانا ہو تو ایسی صورت میں نہ آنے والی چیز کو بھی فی الحال بتایا جاتا ہے۔ جیسے دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دجال بالکل آخری زمانے میں آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور امت میں بھی بالکل آخر میں آنے والا ہے دجال، لیکن ہر ایک نبی نے دجال سے بتلایا اس فتنے کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور افضلیت بتلانا تھا، آپ کا سید اور سردار ہونا بتلانا تھا، اس لیے یہ بتلایا گیا تاکہ ہر نبی کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ وہ ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائے، کیونکہ اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں آئے تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو ہر نبی کا یہ پختہ عقیدہ رہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے اور ان کے اوپر ایمان لانا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اور مدد کرنے کی بات تو ابھی تشریف ہی نہیں لائے تھے، تو وہ مدد کیسے کریں گے؟ لیکن انبیاء کرام سے یہ نیتیں کرائی گئی کہ تم فقط یہ نیت کر لو کہ ہمارے زمانے میں آئے تو ہم بھرپور نصرت اور مدد کریں گے، بس اس کی بنا پر تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا اور نصرت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو انبیاء کرام کو ثواب ملے گا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور افضل ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے ایک میثاق تو یہ لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ہر ایک کو یہ کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ، کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہر نبیوں کو گواہی دینا ہے، تو اس کے مطابق ہر نبی نے گواہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گواہی لی گئی کہ آپ بھی یہ گواہی دو کہ انا رسول اللہ لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کی نبوت پر خود نبی کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اس کا یقین کرتا ہوں، کیونکہ جب تک نبی کو یقین نہ ہو وہاں تک وہ اللہ کے احکام کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ رسالت کے ذریعے۔ رسالت تو ایک ذریعہ ہے اور اللہ اصل میں احکام پہنچا رہا ہے، تو نبی نبوت کا یقین کرے گا من جانب اللہ، تو پھر وہ من جانب اللہ ہم تک احکام پہنچائے گا۔ تو ہر نبی کو یہ تین باتیں کہ نبی پر ایمان لانا ہے، نبی کی مدد کرنا ہے، اور یہ گواہی دینا ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، پھر ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تم کو اپنے اپنے وقت کے اندر نبی بنایا جائے گا، تو تم کو میرے احکام بندوں تک پہنچانا ہے، اور اس میں کسی کی روح رعایت نہیں کرنا ہے، کسی کا خوف نہیں کرنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ تلوار کے زور سے، طاقت کے بل بوتے پر کوئی تم کو روکنا بھی چاہے تو بھی تمہیں میرے احکام میرے بندوں تک پہنچانے ہیں، اور میری جانب میرے بندوں کو دعوت دینا ہے۔ تو دعا اللہ، اللہ کی جانب دعوت دینا، اور تبلیغ احکام کہ احکام کو بندوں تک پہنچانا، یہ دو ہر نبی سے عہد لیا گیا۔ اور ہمارے نبی کے متعلق یہ تین عہد لیے گئے کہ ایمان بھی لاؤ آپ پر، اور ان کی مدد کا عہد بھی کرو، اور ان کو نبی آخر الزماں بھی مانو۔ یہ تین عہد ہمارے نبی کے متعلق، اور دو عہد بندوں کے متعلق۔ یہ دو عہد اللہ تبارک و تعالی نے لیے، اور یہ عہد کب لیا گیا؟ تو سب سے پہلے عہد الست لیا گیا کہ تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ظاہر کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت، ان کی ذریت سے ان کی ذریت، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ظاہر کر کے ان کی پشت سے اولاد در اولاد، ہم بھی اپنے ماں باپ کی پشتوں سے نکلے، اور ہماری پشتوں سے ہماری اولاد نکلی، ہماری اولاد کی پشتوں سے ان کی اولاد نکلی، اور ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے چیونٹیوں کی شکل کے اندر ایک میدان کے اندر ظاہر کیا، اور ان سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے اپنے اوپر گواہی لی گئی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام نے گواہی دی، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، بلا ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، یقینی یہ تو بات ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم گواہی دیتے ہیں۔
تو ہم تمام نے یہ گواہی دی تھی گویا کہ اس طور پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو چونٹیوں کی شکل میں ظاہر کیا اور وہاں پر یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم اس کا اقرار کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیج ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے قلب کے اندر بو دیا۔ اب تم کہو گے کہ اس کا فائدہ کیا، ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ ہم نے تم سے اس طریقے سے عہد لیا تھا، اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے اور غیب کے اوپر ایمان لانا ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر یہی قانون ہے کہ تم غیب کے اوپر باتوں کو مان لو کہ اگر فلانا جرم کرو گے تو فلانی سزا ہوگی۔ اب تم یہ کہو کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کسی کو قتل کر دے تو ہمیں پھانسی ہوگی، تو اب تم قتل کر کے اس کا تجربہ کرو تو کیا فائدہ ہوگا، تم تو قتل کیے جاؤ گے۔ بلکہ جو بڑے لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ جب بچے مچھلیاں پکڑتے ہیں تالاب کے اندر تو اس کے اندر گل ڈالتے ہیں، اور گل ڈال کر کے اس گل کے اندر کوئی کھانے کی چیز رکھتے ہیں، اور کھانے کی چیز رکھنے کے بعد اس کو اندر ڈالتے ہیں تو اس کی بنا پر مچھلیاں اس کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے اور پھر مچھلیاں پھنس جاتی ہے۔ مچھلیوں کو معلوم نہیں کہ ہم کو پکڑ لیا جائے گا، تو ایک بڑی مچھلی جو ان کو سمجھانے والی ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی نوجوان مچھلیوں کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کھانے کی چیز کے پاس مت جانا، اگر تم جاؤ گے کھانے کی چیز کے پاس تو باہر ایک انسان ہوگا، وہ تم کو اس گل کے ذریعہ نکال لے گا اور اس کے بعد تم کو وہ بازار لے جا کر کے بیچے گا، پھر وہ لے جانے والا خریدنے والا چھری سے کاٹے گا اور اس کے بعد ان کی عورتیں آگ جلائے گی اور اس کے اندر تجھ کو پکا کر کے کھا جائے گی۔ تو مچھلیاں تمام کی تمام اس پر ہنس کر کے پورے تالاب کے اندر چکر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے تو پورے تالاب کے اندر نہ کسی انسان کو دیکھا، نہ کسی مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا، نہ چھری کو دیکھا، نہ آگ کو دیکھا، اور نہ پکانے والی کو دیکھا، نہ کھانے والے کو دیکھا۔ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم اس کی بات کو مانتے نہیں ہے۔ اور وہ کھانے کے لیے مچھلی چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی کھانے کے لیے گئی تو وہ گل کے اندر اٹک جاتی ہے اور باہر والا اس کو گل کے ذریعہ باہر نکال لیتا ہے وہ انسان۔ تو اب اس کو ہوتا ہے کہ ہاں یار، میں نے تو مانا نہیں، میں تو تالاب میں تلاش کر رہی تھی کہ کوئی انسان نہیں، لیکن انسان تو یہاں پر ہے، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے باہر نکالا، اب وہ بازار لے جائے گا۔ تو وہ بازار بھی گئی، اس کے بعد وہ بکی، وہ بھی اس نے دیکھا، اس کے بعد چھری سے کاٹا گیا، وہ بھی اس نے دیکھا، لیکن اب اس کا بس چلنے والا نہیں تھا۔ اگر تالاب کے اندر مان جاتی تو بچ جاتی، لیکن تالاب کے اندر نہیں مانا، جب گل کے اندر پھنس گئی تو اس کے بعد مانا۔ تو ایسا ہی ہوا جیسے ان بڑی مچھلیوں نے، سمجھدار مچھلیوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ اب انسان لے گیا، اس کو بیچا، خریدنے والے نے چھری سے کاٹا، کاٹنے کے بعد عورتوں نے پکایا اور پھر اس کے بعد سب نے کھایا۔ اسی طریقے سے یہ انبیاء کرام، اولیاء کرام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کے اندر
تمہارے ہر عمل کا تم سے سوال ہوگا. یہاں تک کہ قرآن مجید میں ہے کہ بندے کے سامنے اس کے تمام اعمال پیش ہوں گے تو بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑتا ہے، بلکہ نامہ اعمال نے تمام گناہوں کا اندراج کر لیا ہے اور اس کے اندر تو میرا ایک ایک گناہ لکھا ہوا ہے. یہ انسان کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنے عمل کو بندے حاضر پائیں گے. دوسری آیت میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر، ذرہ یعنی سب سے چھوٹی چیونٹی، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. تو اس ذرہ کے برابر جو ہاتھ کے اندر بھی نہیں آ سکتا، اس کے برابر بھی اگر تم نے شر کیا ہوگا قیامت کے دن تو اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال برابر، ذرہ برابر خیر کی ہوگی تو اس کو قیامت کے دن دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی برائی بھی کی ہوگی تو قیامت کے دن تو اس کو دیکھے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو ایک چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے مت چھوڑ، وہ بھی قیامت کے دن تجھے کام لگے گی. اور ایک چھوٹے گناہ کو، کسی کو ستا لیا، کسی کو چھوٹا سا دھبا مار لیا، ٹپلی مار لی، کسی کو کچھ منہ سے بول دیا اور ہم نے تو ہلکا سمجھا، لیکن قیامت کے دن تم اس ذرہ برابر سر کو بھی دیکھو گے. تو تمام کے تمام ہمارے اعمال کو ہم قیامت کے دن دیکھ لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا کے باہر ایک دنیا ہے، تمہارے ہر عمل کا حساب ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اگر تم ان سوالوں کے اندر کامیاب نہیں ہوتے ہو تو تمہارے اوپر سانپ اور بچھو کا عذاب ہوگا. غسلین اور جہنمیوں کے پیپ اور جہنمیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی ناپاکی، اس کے دھون کو تمہیں پینا ہوگا اور گرم گرم کھولتا پانی پینا ہوگا. آگ بھی ہوگی وہاں پر اور فرشتوں کے بڑے بڑے گرز ہوگے. تو انسان کہتا ہے کہ میں تو کسی فرشتے کو نہیں دیکھتا، میں تو کسی ایسے سانپ کو نہیں دیکھتا، ایسے بچھو کو نہیں دیکھتا. تو بھلا یہ دنیا کی بات کہاں کی ہے، بلکہ یہ تو جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، فرشتے گل کے ذریعہ ہم کو کھینچ لیں گے قبر کے اندر. وہاں پر جب فرشتہ آئے گا تو اب انسان یقین کرے گا کہ ہم کو اللہ والوں نے جو بتلایا تھا اور قرآن مقدس پڑھ کر کے جو ہم کو سنایا جا رہا تھا، یہ سب بالکل برحق ہے. اب یہ فرشتے ہر عمل کا ہم سے حساب لے رہے ہیں، لیکن اس وقت کا جاننا کیا کام دے گا، بلکہ اس دنیا کے اندر ہم جانیں گے تو ہی ہمیں یہ کام لگے گا. تو اسی عہد الست کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو یاد دلایا کہ تم اللہ کی ربوبیت کا اعتقاد کر کے اور یقین کر کے اور اقرار کر کے آئے ہوئے ہو. اب اس اقرار کو تم بھولنا مت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی اس شریعت کے اوپر چلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتلائی ہے اس سنت کے مطابق تم چلنا، یہ ہمیں بتلایا گیا ہے. تو یہ عہد الست
قرآن نے ہم کو یاد کرایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور ہمیں تو ان کی باتوں کے اوپر یقین ہی نہیں آیا، اس لیے ہم نے اس کو نہیں مانا۔ تو ابھی سے ہم بتلا دیتے ہیں کہ انبیاء کرام نے جو بتلایا وہ بالکل برحق ہے، اور عہد الست تم نے کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کے اوپر تمہیں چلنا ہے۔ او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو گے کہ ہم تو ہمارے آبا و اجداد کے پیچھے چلے۔ کافر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کو تو نے ہمارے آبا و اجداد کے گھر میں پیدا کیا، تو ہم تو مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، تو پھر ہمیں کیا معلوم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بتلا دیا کہ ایک کافر کو بھی یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی رب ہے، وہ خود اپنے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ یہ کہنا کہ میں تو نہیں جانتا تھا، یہ کہنا کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ گاڑی کو تم نے رانگ سائڈ پر چلایا، ہائی وے کے اوپر، سٹی کے اندر، تم کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب تم کہو کہ میں تو نہیں جانتا تھا یار، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو ایک کسان ہوں، کھیت ہوں، مجھے کیا معلوم؟ تو کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ پولیس یہی کہے گی کہ جب تجھے گاڑی چلانا تھا تو اس کے قانون معلوم کر کے آنا تھا، یہاں پر تو تمہیں فائن لگے گا، جو دنڈ ہے وہ تم پر ہوگا، نہ جاننے کی بنا پر تم کو چھوڑا جائے گا نہیں۔ قانون کو جاننا ضروری ہے، ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان کے قانون کو جاننا ضروری ہے، تو اللہ کی سرزمین پر اگر رہتے ہو تو اللہ کے قوانین کو بھی جاننا ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارا یہ عذر لنگ چلنے والا نہیں ہے کہ ہم تو مشرک کے گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ تمہارے اوپر ضروری تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو مخلہ بالطبع چھوڑ دیا جائے، اس کو کوئی کچھ بھی نہ سمجھائے، تو وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین کرے گا۔ بھلے وہ نماز روزہ وغیرہ وہ تو انبیاء کرام اور علماء کرام کے بغیر نہیں جان سکتی، لیکن اتنا تو وہ جانے گا کہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اور وہ تنے تنہا ایک ہی ذات ہے۔ اگر انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جنگل میں پیدا ہوتے ہی، تو وہ یہ یقین کرے گا۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو کہیں تو یہودی بناتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی اور کوئی مشرک اور کوئی ہندو بنا دیتا ہے، ورنہ فطرت کے اعتبار سے ہر ایک مومن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے یہ عہد الست لیا تھا اور ہم سے یہ قرار لیا تھا کہ تو ہماری مان کر کے چلے گا، تو یہ اقرار کر کے ہم آئے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ ہمارا قرار ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اس شریعت کے اوپر چلنا ہے۔ جب یہ عہد اللہ نے بندوں سے لیا تو نبیوں سے اسی وقت یہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو بھیجوں گا ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، تو تمہیں میرے احکام ان کو پہنچانا ہے اور میرے احکام کی یاد دہانی تمہیں کرنا ہے، اور بندوں تک میرے احکام پہنچانے کے اندر کسی لالچ کا بھی شکار نہیں بننا ہے کہ کسی نے لالچ دے دی، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہو تو ہم
پورا مالوں کا ڈھیر ہم آپ کے سامنے رکھ دے لیکن یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں لیکن نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو، اور اگر آپ کو کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو عرب کی جو شہزادی بھی آپ کو پسند ہو ہم اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، لیکن آپ نبوت کے دعوے کو چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مجھے مال کا لالچ ہے، نہ لڑکیوں کی لالچ ہے، نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں، اور تم گواہی دے دو لا الہ الا اللہ اور وانی رسول اللہ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تم اتنی گواہی دو تو تم کامیاب بن جاؤ گی۔ تو انہوں نے مارنے کی بھی دھمکی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پلان بھی انہوں نے بہت زیادہ بنائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے اوپر پورے اترے، ہر نبی پورا اترا، اور اخیر میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عہد کے اوپر پورے اترے اور اس کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی وہی عہد یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا اور آپ سے بھی عہد لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے کبھی نہیں لیتا ہے۔ قرآن کے اندر یا موسیٰ یا عیسیٰ یا اسماعیل یہ تو ملے گا، لیکن یا محمد نہیں ملے گا۔ آپ کا نام 4 جگہ پر آیا ہے، وہ آپ کی رسالت بتلانے کے لیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور کبھی یہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اس طریقے سے وآمنوا بما نزل علی محمد، اس طریقے سے یہ 3 جگہیں ہیں اور ایک چوتھی جگہ ہے۔ ان 4 جگہوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، وہ رسالت آپ کے عہدے کو بتلانے کے لیے، لیکن خطاب نہیں کیا کہ اے محمد تعظیم کی بنا پر، بلکہ آپ کو جب بھی خطاب کرنا تھا تو یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ یہاں پر بھی من کا فرمایا کہ آپ سے، ورنہ دیگر انبیاء کے تو نام لیے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، تو من محمدین کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ہوں اور عزت کی بنا پر نام بھی نہیں لیتا، تو تمہیں تو بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ جیسے بیٹا اپنے باپ کا نام نہیں لیتا، ویسے نام لکھانے کے طور پر بولے کہ میرا نام یعقوب ابن ابراہیم ہے، وہ الگ ہے، لیکن اپنے باپ کو ابراہیم نام ہو تو ابراہیم کہہ کر کے خطاب کرتا نہیں ہے، یہ تعظیم کی وجہ سے ہے۔ تو ہم بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم کے ساتھ لیں گے۔ اس طریقے سے یا محمد کہہ کر کے خطاب کرنا یہ سوء ادب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا، اور یہ عہد اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اور کیوں لیا وہ دوسری آیت کے اندر بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔